السلام علیکم. محمد افضل صدیق اپنے پروگرام میس نیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. کل پیر والے دن بہت ہی اہم معاملہ ہے. ایک یہاں آپ کو پتہ ہے سگنلز نہیں ہے، موبائل سگنلز نہیں آتے ہیں، تو میں نے اس میٹر کو ٹیک اپ کیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ میں تو بڑی جدوجہد میری چل رہی ہے. بہت بڑے عرصے سے میں کوشش کر رہا ہوں اور میں نے اس کے رزلٹس بھی لیے ہیں. میں یہ نہیں کہ نہیں میں نے رزلٹس نہیں لیے. اسی طرح ایک بہت ہی اہم معاملہ جو ہے ایم ٹیک کے حوالے سے، وہ بھی میں نے فائل کر دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی میں نے فائل کر دیا ہوا ہے. اور لاہور ہائی کورٹ، کیا کہوں میں، انصاف کے دروازے بند ہے. میں تو وامانگے دول یہ بات کہتا ہوں. ایم ٹیک کے حوالے سے چلیں اس پہ بھی کوشش کریں گے، گفتگو کریں گے، کبھی آپ تک لے کے آئیں گے سارے حالات اور واقعات، اور آپ کو سمجھائیں گے کہ ہم اس نظام کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں. میں مفادی عامہ میں باز نہیں آؤں گا. میں بتاتا چلوں، آئینی عدالت اگلے ہفتے کی جو کاز لسٹ ہے وہ بڑی اہم ہے. آپ سمجھ سکیں گے کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیا کرنے جا رہا ہے. اور بھارت اور پاکستان کے درمیان کوئی آپس میں گفتگو شنید ہو رہی ہے، یہ بتایا جا رہا ہے. اب کیا ہونا یا نہیں ہونا، لاہور میں جو غیر ملکی خاتون والا نا، اس میں میں تقریباً کام میں نے مکمل کر لیا ہے. اور میں جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست میں نے پہلے بھی کہی تھی. میں دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں، میں دوبارہ دے رہا ہوں. اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اور ان کا جو بیان ہے وہ ایسی بڑے کلیئرٹی کے ساتھ آ رہا ہے. اور انکم ٹیکس میں سب سے زیادہ مار کون کھا رہا ہے؟ کون کھا رہا ہے؟ آپ کو تو پتہ ہی ہے، تنخواہ دار طبقہ جو ہے. اور وہ اس کے لیے کیا مسائل ہیں. اسلام آباد اگر دیکھا جائے تو نو گو ایریا بنا دیا ہوا ہے. نو گو ایریا سمجھتے ہیں، کوئی آ نہ جا سکے وہاں. اور فصیلیں کھڑی کر دی ہیں، راستے کھڑے کر دیے ہیں، چیزیں مینج کر دی ہیں. آپ لوگوں کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا کہ اصل حالات اور واقعات کیوں ہیں. سمجھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی بات، پر نہیں. پھر موبائل سگنلز کا حال یہ ہے. ہم اسلام آباد ہائی کورٹ آ جائیں، ہم ڈسٹرکٹ کورٹ چلے جائیں، سپریم کورٹ چلے جائیں، وفاقی آئینی عدالت چلے جائیں، سگنلز ہی نہیں آ رہے. ٹھیک ہے آپ نے وہ لگائے ہوئے ہیں جیمر شیمر، تو لیکن آپ کو تو سگنل دینے ہیں. نہیں دیتے تو آپ وہاں کم از کم ایٹ لیسٹ آپ کو وائی فائی مفت دینے چاہیے، تاکہ وائی فائی لگا کے لوگ جو ہیں اپنا موبائل تو چلا سکے. چلے فرض کریں موبائل سگنل نہیں آ رہے، واٹس ایپ کے حوالے، یہ میں نے بات وہ ساری وہاں پر کہی ہے. منڈے کو چیف جسٹس صاحب کے پاس سماعت ہونی ہے اس کی. لاہور ہائی کورٹ میں بہت اہم درخواست میں نے ایک سماعت کے لیے دائر کی تھی، وہ لگائی ہی نہیں انہوں نے. وہ ایم ٹیک کے حوالے سے ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیکھے سسپینڈ کر دیا چھٹیوں میں. یہاں چیف جسٹس صاحبہ کمال ہے. میں تو حیران ہوتا ہوں. میں تو بار بار تذکرہ کرتا ہوں میں کہ جناب پتہ نہیں کس طرح کے اختیارات استعمال کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے زندگی اور صحت، میں دعائیں کرتا ہوں ان کے لیے. لیکن ہاں فرق صرف اتنا ہے کہ میں گورنمنٹ کے، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو چہیتے ہیں گورنمنٹ کے لیے. ان کے کیسز جس طرح ہو رہے ہیں، جس طرح ہو رہا ہے، یہ سارا کچھ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہیں. آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم کس طرح لے کر چل رہے ہیں. تو یہ آوازیں میں اٹھاتا رہوں گا. پھر میں نے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے حوالے سے، جو اس کے علاوہ کلائمیٹ چینج اور جو پیٹرولیم کی پرائسز اب بڑھنے والی ہیں، میں نے اس والے معاملے کو بھی چھیڑا ہے. اس کو بھی میں اٹھا کر لے کر گیا ہوں. وہ بھی میں باتیں لے کر جاؤں گا. تو میری کوشش صرف اتنی ہے کہ میں آپ تک ایسے حالات بناؤں کہ میں پیٹرولیم کی قیمتوں میں نے پھنسا لیا ان کو. یہ یاد رکھیے گا، یہ نکل نہیں سکتے. ایک تو پیٹرولیم کے پرائسز کی قیمتیں ہیں، پھر پی ڈی ایل کا لگنا، کلائمیٹ چینج کی جو لیوی لگنا، کلائمیٹ پہ آپ پیسہ کتنا لگا رہے ہیں، وہ ساری باتوں کو اگر آپ سامنے رکھ کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ساری باتیں کیا ہیں اور ہم کھڑے کہاں ہیں. اب آتے ہیں اگلی بات کی طرف. آپ کے لیے وہ جو پاکستان اور بھارت کے درمیان دعوے کیے جا رہے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو مذاکرات ہیں نا، امریکہ کا ہے. یہ بات آفیشیل نہیں بتائی جا رہی، لیکن پانی بند کرو گے تو ہاتھ کاٹ دیں گے. آفیشیل بیانات اس حد تک اوپر چلے جائیں کہ گنجائش نہ بچے، تو غیر آفیشیل راستے کھولنے پڑتے ہیں. اچھا، اس کی میں انڈائریکٹ طریقے سے بات کا آپ کے سامنے کر دیتا ہوں. جو بھارت ڈیم بنارس ترانو واٹر، وہ میں ہی تھا اکیلا جو چیلنج کرنے والا، چھیڑنے والا تھا. موجودہ حکومت کا بتا دیں، ایک سیمینار کیا، بڑی باتیں کی، چپ کر کے بیٹھ گئی. وہ تو معاملہ میں نے چھیڑا تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر میں لے کر آیا تھا. صحیح ہے نا جی. اور بھارت میں آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان کے ایک بڑے قتل عام کی تیاری کی جا رہی ہے. آر ایس ایس کے گھر واپسی اسکیم کے تحت مسلمانوں کو زبردستی ہندو بنانے کا منصوبہ سامنے آ گیا، اور پاکستان کو بنجر بنانے کی سازش بھی جاری ہے. پاکستان اور بھارت میں حالات مزید بگڑنے کا خطرہ ہے. اس کے علاوہ 117
ممتاز شخصیت کا پی ایم شہباز شریف اور مودی کو مشترکہ خط بھی سامنے آیا جس میں امن کا مطالبہ کیا انہوں نے. اور علاوہ جی آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ کچھ خفیہ ملاقاتیں بھی زیر بحث آئی ہیں. ان بعض ملاقاتوں میں کیا ہے کہ باتیں جو مرضی ہوتے ہیں، لیکن میں نہ بھارت پہ یقین کرنے والا ہوں، نہ میں انڈیا پہ. میں یہود و نصارہ پہ میں کیسے یقین کر لوں، اور ہندو بنیے پہ کیسے یقین کروں جس کے ساتھ ہم نے اتنی جد و جہد لڑنے کے بعد پاکستان حاصل کیا. یہ کوئی کر رہا ہے تو کرتا رہے، پر میں ان کی مرضی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور دونوں ممالک کے جو سفارتکار ہیں، ریٹائرڈ جرنیل جو ہیں، اور سول سوسائٹی کے 17 رہنماؤں نے فضائی حدود کھولنے، ویزا سروس اور کمرشل پروازیں بحال کرنے کا مطالبہ کر دیے. اب ذرا یہ سمجھ رہے ہیں بیک ڈور ڈپلومیسی یا اس طرح کی باتیں، اور میں کیا کہوں، اور میں یہ آپ کے سامنے اس لیے باتیں رکھتا رہتا ہوں. لاہور میں غیر ملکی خواتین سے مبینہ زیادتی کے مقدمے میں جو ہے نا متاثرہ خاتون رابنسن کے مجسٹریٹ کے سامنے دفعہ 64 کے تحت ریکارڈ بیان کا کچھ حصہ سامنے آیا. اور خاتون نے اپنے بیان میں کہا کہ ان کی عمر 40 سال ہے اور اسپین کے شہر ہنڈاس دی لاس کے شہر رائش ہیں. حلفاً بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں ان کی کہانی وہی ہے جو دوسری خاتون اسٹیفنی نے بیان کی تھی، تاہم اس گھر میں قیام کے دوران ان کا تجربہ مختلف تھا. متاثرہ خاتون کے مطابق پہلی رات 4 مسلح افراد گھر میں داخل ہوئے، باندھ دیا گیا. ایک شخص جس نے کالے کپڑے پہن رکھے تھے، اس کے جسم کے میں ان چیزوں میں نہیں جانا چاہتا کیا کچھ ہے. کہانی اب جو آپ نے سن لی ہے، میں بار مناسب نہیں لگتا میں اس کو دہراتا رہوں، لیکن یہ بڑی خوفناک کہانی ہے. میں نے اسی لیے اس پہ فیصلہ کیا کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنانے کی میں نے کہا ہے، کوشش کر کے میں نے دفتر کے ذمہ لگایا ہے کہ وہ بیٹھ کر اس سارے معاملے کو دیکھے، اور الٹیمیٹلی جو ہے ہم اس کو کس طرف لے کر جائیں گے ذرا یہ غور کرنا ہے. جوڈیشل کمیشن بنے گا تو اصل کہانی آئے گی. 1 FIR 2 FIR 164 کا بیان کرایا، انہیں ملک سے باہر بھیج دیا گیا. آگے کہانی کیا چل رہی ہے، کوئی بہت بڑا مافیا ہے یا پیچھے بہت بڑا گینگسٹر ہیں جو لوگ اس سارے معاملے کو لے کے چل رہے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ آ جائیں گے. پھر وہ رائفل لے کے کھڑا ہونا، پھر وہ خاتون کے نازک حصوں کے حوالے سے وہ علیحدہ بات ہے. جنسی تو تعلقات کرنے میں ان چیزوں میں کسی طرف نہیں جانا چاہتا، وہ بہت سی باتیں ہیں. اب جو اگلی جو بات ہے نا کہ رضا ڈار نے ساگ ڈار کا دفتر استعمال کر کے 2 خواتین کے ویزے لگوائے. ایک انسٹاگرام اکاؤنٹ استعمال کر کے دونوں خواتین کو اسحاق علی ڈار جو ہے نا علی ڈار نواشی، ان سب کے ساتھ تصویر دکھا کر کہا گیا کہ ہم سب حکومت ہیں، ہمارا سکہ چلتا ہے، آپ آئیں آپ کو کرپٹو کمپنی میں انویسٹ کرواتے ہیں. اور نواز شریف کا سمدھی اور جعلی ویزا اور وزیر اعظم صفدر. کب یہ باتیں جو اب ساری اب نواز شریف یا مریم صفدر کا استعفیٰ دے گی، اس کے اوپر استعفیٰ دینا چاہیے نا. آپ آئیں نا، اگر بتائیں کیا. اور گزشتہ سال جو ہے نا عوامی جو میں بات کرنا چاہتا ہوں، تنخواہ دار طبقے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ذرا زیادہ انکم ٹیکس ادا کرنے والا شعبہ ثابت ہوا. FBR حکام کے مطابق تنخواہ دار افراد نے 633 ارب روپے انکم ٹیکس جمع کرایا ہے، جبکہ ریئل اسٹیٹ دکاندار اور ایکسپورٹروں نے مجموعی طور پر 435 ارب روپے اور ایکسپورٹر نے 174 ارب روپے انکم ٹیکس ادا کیا. اس طرح مجموعی طور پر انکم ٹیکس 1310 ارب روپے ہے. اگر دوسری طرف غور کیجئے گا PDL کتنا، آپ پریشان ہو جائیں گے، آپ پریشان ہو جائیں گے. اور یہ موقع یہی ہے کہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سرکاری اور نجی شعبہ سے وابستہ تنخواہ دار طبقہ جو ہے نا صرف سب سے زیادہ ٹیکس ادا کرتا ہے. مہنگائی اور اضافی بوجھ بھی ٹیکس کا اسی پہ پڑتا ہے نا جی، اسی پہ پڑتا ہے، اور مراد بھی لیتا ہے. جو ہے نا آدمی تنخواہ دار طبقہ اپنی ذمہ داری پوری نہ کرتا تو FBR کے لیے ٹیکس ادا بہت مشکل ہے. یہ بوجھ ڈالی جا رہے ہیں، اور اس بوجھ کا الٹیمیٹلی نقصان کس کو ہونا، یعنی جو باریک جو بات سمجھنے والی بات ہے کہ یہ ساری چیزوں کو اگر آپ اکٹھا کر کے رکھیں تو سمجھے. یعنی PDL کتنے ارب روپیہ، 2000 ارب کے قریب کہہ رہے ہیں نا. کلائمیٹ ڈیولپمنٹ لیوی کو جو کلائمیٹ چینج جو ہے وہ لیوی جو لگایا ہے وہ کچھ 50 ارب کے قریب ہے. یعنی آپ انکم ٹیکس سے اتنا پیسہ اکٹھا نہیں کر رہے کہ جتنا آپ PDL سے اکٹھا کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس ملک پہ قرضے ہیں، اتنے قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، کم نہیں ہو رہے قرضے. میں بار بار کہتا ہوں قرضے کم نہیں ہو رہے، یا تو قرضے کم ہونے چاہیے، صحیح ہے نا جی. اور آخری بات پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وفاقی آئینی عدالت جو ہے چھٹی میں کالز جاری کر دی ہے، 4 بینچ تشکیل دی ہے. چیف جسٹس امیر الدین کی سربراہی میں جسٹس علی باقر نجفی اور مشتمل 2 رکنی بینچ سوموار سے بدھ، اور چیف جسٹس کی سربراہی میں جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس سید حسن ارشد جو ہے نا، یہ جو 3 رکنی بینچ جو ہے نا جمعرات اور جمعہ کو سماعت کر ایک ہی صبح کے ججز بینچوں میں بیٹھ کر آئین اور قانون کی تشریح کر رہی ہیں. یہ باتیں ساری ہو رہی ہیں. 27ویں ترمیم لائے گی تو پیپلز پارٹی نے آپ کو دعویٰ کیا تھا کہ ہر صوبے کی نمائندگی ہوگی، اور ایسی نمائندگی سپریم کورٹ میں تو ہم نے دیکھی ہے. کیا بینچوں میں ہر صوبے کا جج شامل ہے؟ اب واضح ہو گیا کہ آئینی عدالت کا قیام کا مقصد
یہ تو نہیں تھا جو وہ کہتے رہے، جو سناتے رہے، جو باتیں کرتے رہے، یہ تو نہیں تھا. آپ سمجھ رہے؟ یہ تو کبھی تھا ہی نہیں. یہ تو جس طرح چیزیں ہم مینج کرتے ہیں آپ اسی طرح سمجھ سکتے ہیں نا چیزوں کو. اور ہمارا کام تو وہی ہے جو آپ تک لے کے آنا. آئینی بینچز نہیں بنائے گا. آئینی عدالت کی بات ہو رہی ہے، ہائی کورٹوں میں کوئی عالی بینچ نہیں بنایا. جہاز چاہتا ہوں السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ.